اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی اللہ اسلام کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ضحاک کا جسم نوچ نوچ کر ناگوں نے اسے بے حال کر دیا۔ اب شیطان ایک طبیب کے روپ میں نمودار ہوا۔ اس نے ضحاک کو کہا کہ ان ناگوں کو مت چھیڑو، انہیں ان کی خوراک مہیا کرو تو وہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اگر انہیں انسانی دماغ کھلائے جائیں تو یہ خوراک شوق سے کھائیں گے اور ایک دن کھا کھا کر انسانی دماغ کے زہر سے مر جائیں گے۔ باغی سرداروں اور بادشاہوں نے جب یہ سنا کہ عرب پر ایک ہیبت ناک بادشاہ حکمران ہوا ہے جس کی شانوں پر موجود ناگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سروں پر دیوتاؤں کا ہاتھ ہے، تو وہ ضحاک کے پاس جمع ہونے لگے، ایک بڑا لشکر بن گیا۔ ضحاک نے جمشید پر حملہ کیا، جمشید فرار ہوا۔ آخرکار ضحاک کی فوجوں نے اسے گرفتار کیا اور ضحاک نے اسے آرے سے چروا دیا۔ اب ضحاک کئی سو سال تک چین سے حکومت کرتا رہا۔ روز دو نوجوانوں کو پکڑ کر لایا جاتا، ان کا مغز نکال کر ضحاک کے ناگوں کو کھلایا جاتا۔ ایک رات ضحاک نے خواب میں دیکھا کہ تین جوان اس کے محل میں آئے، درمیان والا بلند قامت تھا اور شاہی جلال اس کے بشرے سے حویدہ تھا۔ اس نے ضحاک کو اپنے بیل کی شکل والا گز مارا، ضحاک پر لرزہ طاری ہوا۔ اس جوان نے ضحاک کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا، اس کے کندھوں پر ہل جوتنے والا جوار رکھا اور گھلیوں میں گھسیٹ کر کوہ دماوند پر لے گیا۔ شاہی نجومیوں نے بتایا کہ جمشید کے جد امجد کی نسل سے فریدون نامی شخص پیدا ہوگا اور وہی کرے گا جو خواب میں دیکھا ہے۔ ضحاک نے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرے گا؟ تو موبدوں نے بتایا کہ نہ صرف تم اس کے باپ کو مارو گے بلکہ برمایا نامی جس کی گائے کو اب دودھ پی کر وہ بڑا ہوگا اسے بھی مار ڈالو گے۔ ضحاک نے تحمورس کی نسل کے لوگ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارنا شروع کیا۔ اب تین نامی ایک جوان کو اس نے مارا تو اس کی بیوی فرانک اپنے ننھے بچے فریدون کو لے کر بھاگی۔ ایک چراگاہ میں اس نے ایک چرواہے کو دیکھا جو برمایا نامی ایک ایسی گائے کو چرا رہا تھا جس کے جسم کا ہر بال مور کے پنکھوں کی مانند الگ رنگ کا تھا۔ فرانک نے فریدون کو پالنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ 3 برس بعد ضحاک اس علاقے میں بھی آ پہنچا تو فریدون کی ماں اسے لے کر کوہ البرز کی طرف بھاگی۔ ضحاک نے برمایا اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ فریدون 16 برس کا ہوا تو اس نے اپنی ماں سے اپنا نام نسب پوچھا۔ فرانک نے بتایا اور کہا کہ تمہارے باپ کو بادشاہ ضحاک نے قتل کیا۔ فریدون نے بدلہ لینے کی خواہش ظاہر کی مگر اس کی ماں نے اسے روکا اور کہا جب تمہارے پاس طاقت ہو تو پھر یہ کام کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ ضحاک کے دربار میں ایک دن کاوا نامی ایک لوہار اپنا ہتھوڑا اور دھونکی لیے وہ غصے میں تنتناتا ہوا داخل ہوا۔ اس کے بیٹے کو سپاہی گرفتار کر لائے تھے اور اس کا مغز ضحاک کے ناگوں کو کھلایا جائے۔ اس نے ضحاک کو خوب ڈانٹا پیٹا کہ تم بادشاہ ہو کر رایا سے ایسی ناانصافی اور ظلم و ستم کیوں کر سکتے ہو؟ ضحاک نے کہا کہ میری تابعداری کے حلف پر دستخط کرو، میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا۔ کاوا نے حلف کو پھاڑ کر پھینکا اور کہا کہ میں ایسے ظالم بادشاہ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ ضحاک نے اس کے بیٹے کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ درباریوں نے پوچھا اے شہنشاہ تم نے اس کی گستاخی برداشت کیسے کی؟ ضحاک نے کہا جب میں کاوا پر نظر ڈالتا تو مجھے لگتا کہ وہ آہنی پہاڑ کے پیچھے محظوظ ہے اور اس کی حفاظت دیوتا کر رہے ہیں، میرا حوصلہ نہیں کہ اسے ٹکر لے پاؤں۔ کاوا باہر نکلا تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس نے اپنی آہنگری کی دھونکی کو نیزے کے اوپر چڑھایا اور اس کا جھنڈا بنا کر علم بغاوت بلند کیا۔ ضحاک کے ظلم سے ستائے بے شمار لوگ کاوا کے گرد اکٹھے ہوئے۔ کاوا ان کو لے کر فریدون کے پاس گیا۔ فریدون اتنی جمعیت دیکھ کر خوش ہوا۔ اس نے کاوا کو عزت دینے کی خاطر اس کے جھنڈے کو اپنا شاہی جھنڈا قرار دیا۔ اس پر ریشمی کپڑے اور ہیرے جواہرات ٹانکے ایسا آہنی گرز بنوایا جس کا سر بیل کی شکل کا تھا اور ضحاک سے بدلہ لینے چل پڑا۔ اس نے ضحاک کو پکڑا، گلیوں میں گھسیٹا اور شیر کی خال سے بنے تسموں سے باندھ کر کوہ دماوند پر لے گیا، جہاں اسے قید کر دیا گیا۔ اس کے جسم میں کیلیں ٹھوک کر اسے دیوار پر ٹانگ دیا گیا تاکہ وہ سسک سسک کر مرے۔ کاوا آہنگر کا جھنڈا ایرانی شہنشاہوں کا نشان بن گیا۔
اسے درفش کاویانی کہا جاتا ہے اور ہر آنے والے بادشاہ اس پر مزید جواہرات لگاتا۔ درفش کاویانی ساسانی بادشاہوں کے زمانے کی تک ایرانی شاہی پرچم رہا۔